جو بھی سفارشات، جو بھی تجاویز آئی ہیں ممبرز کی، ان کو زیر غور کیا جائے۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہے ہم یہ نہیں کر سکے تھے، ہوا یہ تھا کہ حکومت جب قائم ہوئی تھی مارچ کے مہینے میں حکومت قائم ہوئی تھی، یہ ٹائم اس کا جنوری سے مارچ ہے، اس قانون میں لکھا ہے، اور مارچ کے مہینے میں میرے خیال ہے 14 یا 15 مارچ کو تو شاید کابینہ بنی تھی، وہ ٹائم نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ ہم اس سے دور ہٹ رہے تھے۔ اس لیے اس سال رمضان شریف کے باوجود، کریڈٹ بھلے لے جائیں، باقی قانون مجھے بھی پتہ ہے 143 آپ نے نہیں لکھا، 143 میں نے بھی نہیں لکھا، میں بھی اس اسمبلی کا ممبر نہیں تھا جب یہ بنا تھا۔ یہ پابندی ہے حکومت کے اوپر کہ ہم نے جنوری سے مارچ میں کرنا ہے۔ ہم نے پچھلے سالوں میں بھی کرتے رہے۔ پچھلے سالوں میں ایک چیز جو بہت واضح فرق میں نے دیکھا اور میں بڑا خوش ہوں، میں خاص طور پہ پوری اپوزیشن کو اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو مبارکباد بھی دوں گا۔ اس سے پہلے جو تھا وہ 2023 میں جب 23-24 کا بجٹ ہو رہا تھا، اس وقت یہ پری بجٹ ڈسکشن ہوا تھا، یہ ہم نے کہا تھا کہ جی لوگ بات کریں، لیکن اس وقت جو ماحول بنا دیا گیا تھا اس اسمبلی کا، صرف 31 لوگوں نے اس پہ بحث کی تھی، 31۔ آج ماشاءاللہ سینچری پوری ہوئی ہے، میں سوا بندہ ہوں جو اس پہ سینچری میں نے پوری کی ہے، اور اس کی مبارکباد اس پورے ہاؤس کو ہے کہ انہوں نے ڈسکشن کی، تجاویز دی، کرٹیسائز کیا۔ آپ کا کام ہے۔ اور میں ایک بڑی اچھی بات میں نے دیکھی تھی، جب آج سے پچھلی جب میں نے تقریر کی تھی یہ پانی کے مسئلے پہ، کنالز کے مسئلے پہ ایک ریزولوشن لائے تھے، تو جب میں نے تقریر ختم کی، میرے سے پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن نے کی تھی، میں نے ان کو ایک شکایت کی تھی، آپ کو یاد ہوگا ادھر کھڑے تھے، میں نے کہا تھا نیتوں پہ شک نہیں کرو، آپ نے کہا ہے کہ نیت پہ تمہاری نیت نہیں ہے۔ آج انہوں نے کئی بار کہا ہے آپ کی نیت پہ شک نہیں، سردار شاہ کی نیت پہ شک نہیں، بولا کہ شکر ہے وہ میسج آپ کو کلیئر کیا، ہماری نیتوں پہ شک نہیں کرو۔ ہمیں اس صوبے کے لوگوں نے چنا ہے، ہمیں صوبے کے لوگ کی امیدوں پہ پورے اللہ کا شکر ہے، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ پہ ہم پورے اترتے آئے، اسی وجہ سے ہمیں پچھلے کہ جب سے 1970 سے ہم سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرے، اور پچھلے 4 الیکشنز میں ہم تدریج پہلے سے زیادہ ووٹ اور پہلے سے زیادہ سیٹیں لیے، اس لیے کہ ہماری نیتیں، جس کا اعتراف آج لیڈر آف دی اپوزیشن نے کیا ہے کہ ان کی نیت پہ مجھے شک نہیں۔ ہم کوتاہیاں، کمزوریاں ہو سکتی ہیں، انسان کبھی بھی یہ کرتا، یہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں نیتوں پہ مہربانی کر کے، نہ مجھے آپ بھی ایک الیکٹڈ نمائندے ہیں، اپنے لوگوں کے ووٹوں سے آئے، میں نیت پہ شک نہیں کروں گا کبھی بھی۔ تو وہ میں مہربانی کر کے جو یہ بات کہتے ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کیا۔ میں یہی بتا رہا تھا کہ اس سال میں سوا بندہ ہوں، 100 بندوں نے ڈسکشن کیا، اور یہ اسمبلی جس طریقے سے چل رہی ہے، میرے پاس جلدی سے میں نے منگایا تھا، ایون جو ہم نے اس سال کی بجٹ جو تھی 2024-25 کی، جب ہم نے بجٹ ڈسکشن جون کے مہینے میں کیا تھا، 132 میرا خیال یہی تھا نمبر، 132 ممبران نے اس بجٹ ڈسکشن میں شرکت کی تھی، جو بھی ایک ریکارڈ تھا۔ تو ماشاءاللہ کافی سالوں بعد، اس لیے کہ ایک مسئلے مسائل کریٹ ہوئے تھے، میں وہ پاسٹ میں نہیں جانا چاہتا، اب تو شبیر کی پی ٹی آئی ہے، اس لیے بہتری آئی ہوئی ہے، اور اپنا ہم آگے بڑھیں۔ تو یہ میں نے سب کو مبارکباد بھی دینی تھی۔ اچھا، مقصد میری اسپیچ کا کوئی وائنڈنگ اپ اسپیچ میں یہ تھوڑی کہ جو آپ نے تجاویز دی ہیں میں وہ غلط ہے، میں یہ نہیں کروں گا، یہ تجاویز ساری آئی ہیں، اور میرے پاس یہ سارا ریکارڈ موجود ہے، سب کی تقاریر کا بھی، ایک ممبر کی، اور اس کے بعد میں نے اس لیے کہ تقاریر میں کافی چیزیں ہوتی ہیں، کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، جائز ہے، ادھر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم یہ بجٹ کے سیشن یا پری بجٹ سیشن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ موقع ملتا ہے ممبر کو اور چیزوں پہ بھی بات کرنے کا، تو کسی پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کنالز پہ کیوں بات کی، کنالز کا معاملہ، اور میں بھی بات کروں گا ابھی، اس لیے کہ معاملہ کافی ایسا ہے جس پہ ہمیں دکھ ہو رہا ہے۔ اور یہ ابھی بات کی نا آپ نے کراچی کو پانی نہیں دیا، میں بہت ہی
احترام کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کراچی کے پانی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. اور کراچی میں شاید دیکھ لوں میرے سے زیادہ کراچی میں کوئی نہیں رہا, شاید دلاور بھائی, شاید چلے ایک آدھ, ایک دو تین چلے جی. میں پیدا کراچی میں ہوں, میں نے کراچی کا پانی دریائے سندھ کا پیا ہے, جو کراچی تک آتا ہے دریائے سندھ کا پانی. تو اس کی اور کراچی میرا دارالخلافہ ہے. کراچی اس پورے ملک کی جان ہے, اس کے بارے میں کیسے نہیں سوچیں گے, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور میں جو بات کر رہا تھا, میں ڈائگریس کر کے میں آ جاؤں گا اس چیز پہ بھی. ایک ایک ممبر کی جو تجاویز ہیں وہ بھی ساری لکھی ہیں, اور جو میں ریزولوشن پیش کروں گا وہ یہ کہوں گا کہ اس اسمبلی کی طرف سے یہ تجاویز حکومت کو دی جائے کہ وہ اگلے سال جو 2025-26 کا بجٹ آئے گا ان پہ کام کرے. جو بڑی اچھی بات ہے کہ تجاویز اس میں موسٹ, اور اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے. ضرور آپ اپنے حلقے کی بات کریں گے, ضرور آپ اپنے عوام کی بات کریں گے, اور حکومت بھی وہی کرتی ہے, حکومت کا بھی یہی کام ہے. اور اس سلسلے میں میں جو باتیں جو کچھ کر سکے ہم اس کا بھی تھوڑا سا بتاؤں گا, اور جو آگے پروگرامز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا. اچھا, اس سال کی جو بجٹ تھی ہماری وہ تھی 3056 ارب روپے کی, 3.056 ٹریلین. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت تک ٹوٹل بجٹ, اس میں کرنٹ ایکسپینڈیچر اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ملا کے اس وقت تک ہم 1982 بلین کے قریب, اس وقت تک یہ میرے پاس نمبر ہے فیبرری 28 2025 کے, ہم تقریباً 2000 ارب روپے ریلیز کر چکے ہیں, اور تقریباً 1454 ارب روپے ہم خرچ کر چکے ہیں. سب سے بڑی ایکسپینڈیچر ہماری بجٹ میں امپلائی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر ہی ہوتا ہے, امپلائیز اور پینشنز, جس کا اس وقت تقریباً, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو گورنمنٹ ٹریجری سے ڈائریکٹلی اے جی آفس سے تنخواہیں جاتی ہیں, کافی ہمارے ایسے جیسے لوکل گورنمنٹ کی تنخواہیں وہاں سے نہیں جاتی ہیں, صرف وہ تنخواہیں ہم تقریباً جو ٹریجری سے جاتی ہیں 600 ارب روپے دے چکے ہیں. یہ نمبرز ہوتے ہیں, یہ تنخواہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ تنخواہوں کا حساب کریں, اس لیے کہ آپ کی لوکل گورنمنٹ کی ٹوٹل 160 ارب روپے کی گرانٹس ہیں اس سال, جس میں سے 107 ارب کے قریب ہم فیبرری تک ریلیز کر چکے ہیں. یہ بھی تقریباً 70% تنخواہوں میں ہی جاتی ہے. تو 71 ارب روپے آپ 80 ارب روپے اور کر لیں, اور میں نے اندازہ لگایا ہے. پلس ہم جو گرانٹس دیتے ہیں, بڑی گرانٹس ہماری جاتی ہیں ایس آئی یو ٹی کو, این آئی سی بی ڈی کو, اور ہیلتھ میں سب سے زیادہ گرانٹس ہیں, اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک کامیاب طریقہ ہے لوگوں کو تک پہنچنے کا. اس کی بھی ایک میجر پورشن تنخواہوں میں جاتی ہے. تو ہم لگ بھگ, میں نے حساب لگایا, ہم 100 ارب روپے مہینہ تنخواہوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایکسپینڈیچر. اس کے بعد جیسے نثار کوڑو صاحب نے بتایا تھا کہ پھر جب ہم کہتے ہیں کلیکشن پوری نہیں ہوئی اور پھر 80 پہ کٹ آ گئی, لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں گا, جیسے اس وقت تک ہم ٹوٹل 472 ارب روپے ریلیز کر چکے ڈیولپمنٹ کے, اور اب تک کا اگین 28 فروری 2025, اور 303 ارب کے قریب ڈیولپمنٹ کا خرچہ ہو چکا ہے. اور یہ میں آپ کو بڑی کنوکشن سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سال جو ہوگا, ہم اپنے سارے پرانے ریکارڈ ڈیولپمنٹ کے توڑیں گے. ہماری ڈیولپمنٹ پچھلے سارے سالوں سے زیادہ ہوگی. جس طریقے سے ہم طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آگے جائیں. اچیومنٹس, مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں نے باقی سپیچز بھی سنی, لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن کی سپیچ تو بھی ساتھ بیٹھ کے ان کے سامنے میں نے سنی ہے ابھی, جو اور کافی اور ممبران نے بھی کہا. مجھے ادھر لسٹ ہے, میں ابھی جاؤں گا تو پھر اس میں ٹائم زیادہ لگے گا, میں
ان کا کافی ممبران نے کہا کہ آپ ڈیجیٹلائزیشن کریں آپ تو ڈیجیٹلائزیشن کے اندر بات کی ایک اور کہ گورنر صاحب بہت اچھا کر رہے ہیں جو ٹریننگز دے رہے ہیں تو آپ بھی دیں. مجھے حیرت ہے اتنا میں تو پھر شرجیل میمن آج ہے نہیں بتاؤں گا اتنا ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں پتہ نہیں آپ کو الگ سے بھیجا کریں. ہم نے ابھی نہیں یہ بجٹ کے بعد پہلا جو پروگرام شروع کیا تھا پیپلز انفارمیشن ٹریننگ پروگرام 3 یونیورسٹیز میں کراچی میں NED یونیورسٹی, حیدرآباد میں مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی, سکھر میں سکھر IBA اور اس کے تھرو ہم جو ہے تقریباً 13,500 یہ ایک پروگرام, اس کے علاوہ بھی پروگرامز ہیں 13,500 بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں اس سال اور ان کو جابس ملنی ہے. تو تھینک یو فار ٹیلنگ اس, وی آلریڈی نو we've been doing it, اس کے علاوہ IT ڈپارٹمنٹ, میں ادھر فارچونیٹلی میرے پاس جو ایک سیکوینس ہے اس میں سب سے پہلے میں نے یہ ایڈریس کیا کہ ہم نے ٹیکنالوجی میں کیسے انویسٹ کیا اس پچھلے 1 سال میں, اور آپ نے ریز کیا تھا یہ ٹریننگ کے بارے میں کہ IT کی ٹریننگ دی جائے. اس کے علاوہ ہم نے کراچی, حیدرآباد, سکھر, لاڑکانوں, خیرپور, میرز اور شہید بینظیر آباد میں 1500 IT گریجویٹس کو الگ ٹرین کیا. IT یہ بوٹ کیمپ پروگرام تھا اور ان کو فالو بھی کرتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کو کہ ان کو بعد میں کہیں گینفل امپلائمنٹ مل رہی ہے, ان کی کیا مدد کی جا سکتی ہے. ان 1500 میں سے 870 گریجویٹس اس وقت امپلائڈ ہیں. اس کے بعد ہم نے 3000 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, یہ تو تھے جو یونیورسٹی سے باہر تھے, 3000 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ہم نے IT میں ٹریننگ دی اور 200 ٹیچرز کو بھی. یہ پچھلے 1 سال کی بات بتا رہا ہوں جو ہم نے کیا ہے. تو اس کے علاوہ جو ممبران نے بات کی تھی بے نظیر ہاری کارڈ IT کی مدد سے ہم نے سندھ بینک کے ساتھ مل کے کیا ہے اور ہم ہر چیز وہ ریکٹ پہ آئے وہ ہاری کارڈ کے تھرو ڈسٹریبیوٹ ہو وہ ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کے علاوہ ہم نے IT کے اندر جو سندھ پیپلز ہاؤسنگ اور فلڈ فیکٹریز ہے پہلے ہی بتایا, IT کا اتنا بہترین استعمال کیا کہ اس کو دنیا نے مانا ہے. ایک شخص اچھا الگ ہے, ایک پورٹل یوزر کا ہے, اگر میں بینیفیشری ہوں تو میں جا کے اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال کے دیکھ سکتا ہوں کہ میرا کیس کہاں پہ ہے, مجھے قسط کتنی ملی ہے, میری کون سی قسط ڈیو ہے اور میں نے کیا کرنا ہے. اگر میں نے بینک اکاؤنٹ ہر چیز آتی ہے اس کے اندر. پھر ایز دی ایڈمنسٹریٹر میں جا کے پورے سندھ میں جو 21 لاکھ گھر بن رہے ہیں جس میں سے 10 اس وقت بننا شروع ہو گئے, ان کو چیک کر سکتا ہوں کہ کس سٹیج پہ ہیں اور کہاں تک بنے. یہ بھی IT کی ہم نے استعمال کیا ہے. اس ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے اس سال کام کیا IT کے اندر, جس کے اندر کیش لیس پیمنٹس ہیں, موٹر وہیکل ٹیکس, پروفیشنل ٹیکس, ایکسائز لیوی, انفراسٹرکچر سیز. سندھ فوڈ اتھارٹی نے جو آپ کی فوڈ آؤٹلیٹس ہیں ان کو رجسٹر کرنے کے لیے IT کا استعمال کر کے ایپ بنائی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کاروبار شروع کرنے کے لیے ہم نے ایک ایپ بنائی ہوئی ہے کہ آپ اپنی ساری اس میں obviously دے امپرومنٹس. IT تو ایسی چیز ہے کہ آج ایک کام کرو کل صبح تک ایک نئی چیز آ جاتی ہے اس میں. there are improvements which are being added. procurements کی ایک دو ممبران نے بات کی تھی کہ آپ procurement کریں. ہمارا جو procurement acquisition and disposal system pads کے نام سے, اور اس کے اندر ہم نے ابھی تک 5,658 یہ کچھ دنوں پرانی ہے میرے پاس انفارمیشن سپلائز کو رجسٹر کیا. ہم 1408 ٹینڈرز تھرو دس پروسیس پبلش کیے ہیں, 308 پروکیورمنٹس کمپلیٹ ہوئی. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ہم کر رہے ہیں. اس کے اندر پولیس کے اندر منسٹر صاحب نے پوری بتائی تھی بات. ہمارا جو ہے آپ کا S4 سندھ اسمارٹ سرویلنس سسٹم کے نام سے
اس میں بھی آئی ٹی کا استعمال ہے, ڈرائیورس لائسنس آن لائن کر دیے مل جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں آئی ٹی کے اندر ہم نے کیا. میں اصل میں بتاؤں گا تو مجھے ایک صابر بھائی پتہ نہیں آئے کہ نہیں, آج نہیں آئے, انہوں نے بڑی اعتراض کیا تھا کہ جی جا کے آپ نے ادھر آ کے آپ کو ادھر آ کے بتانی تھی کارکردگی, جو میں بتانے بیٹھا ہوں تو آئی نہیں, خود غائب ہے. آپ نے جا کے تھینک یو سر, تھینک یو. آپ کو ادھر بتا رہا ہوں, میں نظر نہیں آئے, معاف کیجیے گا, نظر نہیں ہے, میں نے ادھر پہلے نظر دوڑائی, آپ ادھر بیٹھتے ہیں. تو خیر بہت مہربانی آپ کی آئے, لیکن میں بتاتا ہوں میں نے وہ کیوں کیا تھا. 2-3 طریقے تھے کہ ایک اپنی حکومت کی کارکردگی بتانی. ایک طریقہ تو ہوتا ہے کہ اخبارات میں اشتہار دیے جائیں, ٹی وی کے چینل پہ روز اشتہار دیے جائیں. میں اس پہ اتنا زیادہ بلیو نہیں کرتا, صحیح ہوگا نہیں ہوگا, میرے لوگ مجھ سے ڈفر کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایک موٹی سی اچھی سی کافی ٹیبل بک, یہ کیا ہے کچھ چیف منسٹر صاحبان نے, کافی ٹیبل بک مجھے بھی ملی ہے, گفٹ ہوئی ہے, وہ آ جاتی ہے. اس میں سب سے پہلا لکھا تھا کہ میں نے اتنی ساری کیبنٹ میٹنگز کی, پہلی ہائی لائٹ. میں کو اس سے بہتر ہے میں جاؤں, اس کے اندر ہم نے خاص طور پہ اس لیے میڈیا کے تھرو ہی آدمی کرتے ہیں, مفت میں مل جاتی ہے پبلسٹی آپ کو, اس وجہ سے وہ کارکردگی پیش کی تھی. ادھر تو میں ہمیشہ حاضر رہتا ہوں اسمبلی کے اندر, تو ہر سیکٹر میں. اچھا, بڑی لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقریر تھی, ہمارے پاس اف آئی ریممبر کریکٹلی 4644 اسکیمیں ہیں بجٹ بک میں. انہوں نے 20-25-000 نکال کے پیچھے, میں دیکھ رہا تھا 3 جو تھے نا آپ بھائی لوگ, ان کو سکھایا ہوا تھا وہ, تو باقی اگلا پورا رو کوئی تعلیم نہیں بجا رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا, ویڈیو نکال لیجیے گا, ٹھیک ہے, یہ اگلا رو کچھ نہیں بجا رہا تھا. خیر ٹھیک ہے, باقی یہ سکھے سکھائے ہیں, چلے یہ سکھے سکھائے, ان کو اسی لیے جگہ دی. وہ زیرو فلانا زیرو فلانا زیرو, مطلب 25 اسکیمیں گنوا کے 0 کر کے واہ واہ لے لی. اب اگر کہیں تو میں آپ کو 50 اسکیمیں دکھا سکتا ہوں جس میں پورا خرچہ بھی ہو گیا, جو کمپلیٹ بھی 50 کے 150-200 ابھی بتا سکتا ہوں بیٹھ کے, لیکن وہی وقت. لیکن میں کچھ ضرور بتاؤں گا آپ کو, اور میں وہی بتاؤں گا. میں دیکھ رہا تھا جلدی, اب ادھر نکالیے نا. اسکیم نمبر 1800 اپ گریڈنگ آف ہب پمپنگ اسٹیشن اینڈ ہب فلٹر پلانٹ منگو پیر روڈ ڈسٹرکٹ ویسٹ. منگو پیر میں 118 کی شکایت بھی تھی. میرا خیال یہ آپ کا ایک کانسٹیٹوئنسی ہوگی, نہیں ہوگی تو آپ نے دے دی ہے مجھے. 60 ملین کی تھی اس کی فائنل بجٹ, 60 ملین ریلیز ہوئے, 60 ملین خرچ ہو گئے. تالیاں بجاؤ یار بھائی. ٹھیک ہے, یہ آپ کو سکھایا ہوئے نا, 0 پہ نہیں پورے پہ بھی بجاؤ نا. ٹھیک ہے جی, آ جائیں جی. کراچی واٹر اینڈ سیوریج امپرومنٹ پروجیکٹ KWSSIP فیز 1, بہت لمبا چوڑا ہے, 1802 نمبر ہے اس کا. EDP کا 1000 ملین کی 1 ارب روپے کی ایلوکیشن تھی. اس وقت تک کہاں گیا, پورے 1000 ملین ریلیز ہو چکے ہیں, 925 ملین خرچ ہو چکے ہیں. تو ایسے میں اچھا یہ تو میں نے ایک ڈپارٹمنٹ ایسے ہی کھولا ہے, اور وہ نہیں کھولا ہے. امپرومنٹ ریہیبلیٹیشن کنسٹرکشن آف سیوریج پیورز واٹر اینڈ اسٹریٹ لائٹس UC1 to UC19 1811 916 ملین کی ایلوکیشن تھی. 910 ملین ریلیز ہو چکے ہیں اور 910 ملین خرچ بھی ہو گئے. تو یہ نہیں ہوتا, مجھے پتہ ہے یہ